نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال له عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور ننھے معصوم بچوں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم سب محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور سن 1446 ہجری سے گزرتے ہوئے آج سن 1447 ہجری میں آ چکے ہیں. شرعی اور تاریخی دونوں ہی اعتبار سے اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے اور اس دنیا میں بہت سے ایسے واقعات اور حادثات پیش آئے جو اس مہینے سے جڑے ہوئے ہیں. داد و تحسین کے اور تعریف کے لائق ہیں خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے ایمانی فراست سے، دین کی سمجھداری سے، اپنی دور خلافت میں صحابہ کے مشوروں سے ہجرت کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی اور ہجری سال کے کیلنڈر کا آغاز ماہ محرم الحرام سے کیا. مقصد یہ تھا کہ ہر سال لوٹ کر جب یہ مہینہ آئے تو پیاری امت کو اپنے پیارے رسول اور اپنے پیارے صحابہ کی ہجرت ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوتی رہے، جس میں بہت سی عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں اور بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں. اسی لیے آج کے خطبہ جمعہ میں مناسب سمجھا گیا کہ ہجرت کے تعلق سے اور سلسلے میں آپ سے گفتگو کی جائے. ہجرت از خود ایک بہت بڑی قربانی کا نام ہے اور اس میں اور بھی بے شمار اور بہت سی قربانیاں شامل ہیں. اللہ کے خاطر، رسول کے خاطر، اپنے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے آبائی وطن، جس ملک میں پیدائش ہوئی ہو، جس ملک کی گلیوں میں پلے اور بڑھے ہو، اسے چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جانا، رشتہ داروں کی محبت سے جدا ہو جانا، بنی بنائی دکانوں اور جائیداد اور پراپرٹیوں کو قربان کر کے چلے جانا یا اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو جانا، یہی ہجرت ہے. اور ہجرت کے راستے میں ان تمام قربانیوں سے گزرنا یہ کوئی مشکل آسان کام نہیں بلکہ بہت مشکل کام. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین مکہ میں برسوں سے کمائی ہوئی دولت لے کر ہجرت کے لیے جب مدینہ روانہ ہوئے
कुफ्फार और मुशरिकीन ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, कहा तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकते, लेकिन ये जो सरमाया, ये जो दौलत है जिसे ले जा रहे हो, ये मक्के में रहकर तुमने कमाई है, इसे छोड़कर जाओ। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लोगों, अगर हिजरत के रास्ते में ये सरमाया और ये दौलत रुकावट बन रही है तो ले जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। और मदीने जब चले गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जबान से उनके अपने हिजरत के वाक़े और माजरे को सुना तो लिसाने नबूवत ने फरमाया, रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब, सुहैब तुमने ये जो तिजारत की है, तुमने जो ये सौदा किया है, तुमने जो ये कारोबार किया है, ये खसारे और घाटे का सौदा नहीं है, ये नुकसान का सौदा नहीं है। जो तुमने खोया है आगे चलकर इससे ज्यादा पाने वाले। अबू सलमा है रजी अल्लाह ताला अपने बच्चे और बीवी को लेकर मक्के से मदीना की जानिब हिजरत के लिए रवाना हो रहे हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन ने आकर गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, कहा अबू सलमा तुम्हें जाने की पूरी इजाजत है, जा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी औरत, ये हमारे कबीले खानदान की बेटी और बच्ची है, हम इस बच्चे और इस औरत को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। अबू सलमा जरा सोचो कि एक मासूम बच्चे को जब उसके बाप से जुदा कर दिया जाए, एक बीवी को उसके शौहर से अलग कर दी जाए, और एक शौहर अपने बीवी और बच्चों से अलग होकर तने तनहा रवाना हो जाए सफर हिजरत के लिए, ये कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और ये जमाते सहाबा ने करके दिखाया। और हिजरत ये वो अजीम नेकी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिजरत का मरहला आने से पहले, हिजरत का मौका आने से पहले अपने पैगंबर और जमाते सहाबा को मक्की सूरतें नाजिल करके मक्की आयतों के जरिया तिजारत के लिए पूरी तरह उनके जहन को तैयार कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया अर्ज़ुल्लाहि वासिआ कि मेरे पैगंबर और जमाते सहाबा सुनो, सरजमीन मक्का तुम्हारे लिए तंग होने वाली है, सरजमीन मक्का में दीन और ईमान को बचाना तुम्हारे लिए मुश्किल और दुश्वार होने वाला, लिहाजा तुम ऐसा मौका आने पर फिक्र नहीं करना। अर्ज़ुल्लाहि वासिआ, अल्लाह की जमीन बड़ी कुशादा है, यहां छोड़कर हिजरत करके किसी और मुल्क में चले जाना। और सफरे हिजरत में सब्र की जरूरत महसूस होगी तो अल्लाह ने हौसला बढ़ाकर फौरन कहा कि इन्नमा युअफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि जो सब्र करता है वो बंदा अल्लाह उसे बेहिसाब किताब अजर और सवाब अता फरमाता है। और फिर और हौसला बढ़ा रहा है अल्लाह, हिजरत के लिए जहन को अपने पैगंबर और सहाबा के तैयार कर रहा है। कहा अजनबी जगह जाओगे, अनजान जगह जाओगे, ऐसे मुल्क में जाओगे जहां तुम्हारी कोई मार्फत ना होगी, यकीनन तुम्हें खाने पीने एक एक दाने की तुम्हें फिक्र होगी, लिहाजा मेरे बंदो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सूरह अनकबूत में मक्की सूरत में अल्लाह ने हौसला बढ़ाते हुए फरमाया वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तुहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा इय्याकुम, कि मेरे बंदो सुनो, जरा देखो इस जमीन पर कितने ऐसे जानवर हैं, कितने ऐसे चौपाए हैं और कितने ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जो कल की रोजियां अपने साथ जमा करके नहीं चलते, कल की रोजियां अपनी पीठ और अपनी पुश्त पर लाद कर नहीं चलते, वो आज के रोजी की फिक्र में लगे होते हैं और कल की रोजी अल्लाह उन्हें खिला रहा है, अल्लाह उन्हें पिला रहा है। तो जैसे उन्हें खिला रहा है वही अल्लाह तुम्हें भी खिलाएगा। हिजरत के मरहले से पहले हौसला बढ़ाते हुए हिजरत से पहले की दुआ अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में अपने पैगंबर को सिखलाई। कहा ये दुआ पढ़ा करो, वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ पैगंबर कहो कि ऐ मेरे रब, जब सरजमीन मक्का से तू मुझे निकाल तो अच्छाई और सच्चाई के साथ निकाल, और जिस मुल्क में तू मुझे दाखिल कर अच्छाई और सच्चाई के साथ दाखिल कर। ये हिजरत के हौसले बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आसमान से आने वाली वही गुजरे हुए पैगंबरों की हिजरतों के वाकयात बता रही है। और मूसा अलैहिस्सलातु
सलाम के सिलसिले में आयत उतर रही है कि फिरऔन ने जब मूसा को कत्ल करने की तलाश शुरू की और जुस्तजू शुरू की, कहां है मूसा, उन्हें कत्ल किया जाएगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के उस पैगंबर ने जिस मुल्क में पैदा हुए थे, जिस मुल्क में पले बढ़े थे, शहर मिस्र को छोड़कर शहर मदाइन की तरफ हिजरत करके चले गए। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हिजरत का वाकया बताया जा रहा है कि इराक छोड़कर कैसे वो अल्लाह के खातिर अपने दीन और ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए इराक से शाम की तरफ हिजरत कर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हिजरत कर रहे हैं। ये सारे वाकयात पैगंबरों के बतला के अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पैगंबर और जमात सहाबा का ये हौसला बढ़ा रहा है कि देखो मरहला आ जाए तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं गुजरना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। हिजरत के लिए निकलोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते आसान करेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते हमवार करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखो आसमान से एक जहन अल्लाह ताला बना रहा है कि ऐसा मरहला आने वाला है, और यहाँ मक्के में रहकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अपने सहाबा की हिफाजत के लिए एक बंदोबस्त कर रहे हैं, मंसूबा कर रहे हैं, प्लानिंग और इरादे बना रहे हैं। कैसे? मदीने के जो अंसार थे 2 साल से कंटिन्यू जब मक्का में खाने काबा के हज के लिए आ रहे थे, गैर मुस्लिम भी पहले हज किया करते, तो मदीने के अंसार 2 साल कंटिन्यू लगातार जो खाने काबा की जियारत और हज को आ रहे थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकियों में छिप छिप कर उन मदीने वालों से मुलाकात कर रहे थे और इस्लाम की दावत दे रहे थे, उन्हें मुसलमान बना रहे थे, और उसी के साथ अहले मदीना से ये वादा ले रहे थे कि आज सुनो, ऐसा मरहला अगर आ जाए कि हम मक्का वाले मदीने में आ जाएं तो क्या तुम सब हमारी मदद करोगे, हमारा साथ दोगे, हमारा हौसला बढ़ाओगे, हम कहेंगे तो हमारे ऊपर खर्च करोगे। मदीने वालों ने कहा, अल्लाह के नबी आप अपने साथियों के साथ आ जाइए, हम जानो दिल से आपका इस्तेमाल करेंगे, हम आपका वालेहाना पुरजोश स्वागत करेंगे, और जैसे हम अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हैं अल्लाह के नबी, ऐसे ही हम आपकी और आपके साथियों की हिफाजत करेंगे। ये अहले मदीना ने हौसला बढ़ाया, और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया कि आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबर को ख्वाब में दिखाया कि दारुल हिजरा मदीना है, तुम्हें मदीने की जानिब हिजरत करना है। फिर रात की वो तारीकी थी कि कुफ्फार मुशरिकीन और दुश्मनों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से हथियारों के साथ घेर लिया, इस इरादे से कि रात में जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलेंगे हम उनके सर को तन से जुदा कर देंगे, नौजुबिल्लाह उनको कत्ल कर देंगे। इस इरादे से दुश्मनों ने घरों को घेर लिया प्यारे नबी के, और आसमान की वही से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलसल रास्ता हो रहा है, ताल्लुक हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो है हजरत सहाबी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया, और फिर मुट्ठी भर मिट्टियां लेकर दुश्मनों के सरों पर डालते हुए बआसानी निकल गए। यही वो मौका था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह यासीन की यही आयत नाज़िल फरमाई जो खुतबे मसूरा के बाद पढ़ी गई कि वजअल्ना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा व अबशरनाहुम फहुम ला युबसिरून। सुनो मेरे बंदो, जब दुश्मनों के घेरे में आ जाओगे तो हम तुम्हारे बीच ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे और जिंदा आंखों को भी मुर्दा कर देंगे, उनकी आंखों पे पर्दे डाल देंगे, और वो दुश्मन ऐसे होंगे जो तुम्हें देख नहीं सकेंगे। हम इस तरह तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हिजरत का सफर और हिजरत का आगाज हो रहा है रब की तौहीद से, रब पर तवक्कुल से, और रब की ताकत और कुदरत से, और सीरत के हवाले से। वो वाकया भी बड़ा मशहूर है, आप सभी जानते हैं कि अबू लहब और उसकी बीवी और उसके बच्चों के सिलसिले में जब आसमान से तबाही बर्बादी और हिलाकत की बशारत सूरतुल लहब की शक्ल में नाजिल हुई, तो आप जानते हैं उम्मे जमील गुस्से में आकर, अबू लहब की बीवी थी, उम्मे जमील ने सुना कि आसमान से हमारे बर्बादी की बशारत आ चुकी है। उसने बड़ा सा पत्थर उठाया और फिर सबसे पूछने लगी, ऐना मोहम्मद, मोहम्मद कहना चाहिए जिसकी तारीफ की गई हो, मोहम्मद नाम था, लेकिन उम्मे जमील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बिगाड़ कर मक्के की गलियों में हर शख्स से पूछ रही है, ऐना मुज़म्मम, कहां है वो शख्स जिसकी बुराई की जा रही है। नाम बदल दिया उसने, और तलाश करते करते खाने काबा तक पहुंच गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों साथ में मौजूद थे। अबू बकर की निगाह उम्मे जमील पर पड़ गई। कहा, अल्लाह के नबी, ये तो दुश्मन की बीवी बड़ा सा पत्थर लिए हमारे करीब आ रही है,
اس کا اس کی نیت درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، وہ آئے گی یہاں تک اور آپ سے میرے سلسلے میں پوچھے گی بھی اور میں آپ کے بغل میں کھڑا بھی رہوں گا، لیکن اللہ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی. اور واقعتاً ام جمیل گئی اور ابو بکر سے پوچھا بھی تمہارا ساتھی کہاں ہے. ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، بغل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سفر ہجرت کا آغاز یہی سے ہو رہا کہ دشمنوں کی آنکھوں میں پٹیاں بندھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ نکل گئے اور منصوبے کے ارادے کے تحت غار ثور تک پہنچے. غار ثور ایک منصوبہ، ایک پلاننگ تھا. زندگی بغیر منصوبے کے، بغیر پلاننگ کے، بغیر ارادے کے اور بغیر تیاری کے جس زندگی کا کوئی بھی کام اپنی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. آج جوان جوش میں آ کے نہ جانے کہاں کوٹ پڑتے، کون سا کام کر بیٹھتے، نہ سوچتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں، نہ کوئی پلاننگ بناتے ہیں، کوئی منصوبہ نہیں بناتے. اسی لیے جوان دھوکے میں آ جاتے ہیں اور جوان فریب میں آ جاتے ہیں. نہیں، زندگی میں ہر چیز کے لیے ایک پلاننگ ہونی چاہیے، ایک منصوبہ ہونا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے سفر کے لیے پورا پلاننگ بنا رکھا تھا، پورا بندوبست کر رکھا تھا. غار ثور میں پہنچے. آپ جانتے ہیں مکتب اور مدرسوں میں پڑھنے والے جمع اسلام کو اچھے جانتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی مدتوں ہو گئے اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا، مکڑیوں کے جالے پڑ چکے ہیں، ذرا آپ باہر ٹھہرے، ہم غار کی صفائی کرتے. ابو بکر اندر گئے، غار کی صفائی کیے اور وہاں جو چند سوراخ تھے ان سوراخوں کو اپنے کپڑوں سے پھاڑ پھاڑ کے بند کیا اور ایک سوراخ باقی بچا جس کو بند کرنے کے لیے ابو بکر کے پاس کچھ نہیں تھا. اسی سوراخ پر بیٹھ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی آ جائیے اندر. اللہ کے نبی آئے اور اپنے ساتھی رفیق غار ابو بکر صدیق کے لان مبارک پر رضی اللہ عنہ سو گئے. تھکے مادے تھے، سو گئے اور اسی سوراخ سے کسی زہریلے جانور نے ابو بکر کے قدم میں ڈس دیا، پیر میں ڈس لیا. زہر جسم میں پھیلتا جا رہا، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، برداشت جواب دیتے جا رہا. پر ابو بکر ہے کہ جسم کو حرکت نہیں دے رہے. اگر ہل گیا ہمارا جسم پیغمبر کا سر ہلے گا، آقا کی نیند خراب ہوگی. یہ محبت، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں دنیا میں نے سارے انسانوں کے جس نے مجھ پر کوئی بھی احسان کیا ہے سارے لوگوں کے احسان میں نے چکا دیے، یہ ابو بکر ہے جس کا احسان نہ میں نے چکایا ہے اور نہ چکا سکوں گا. قیامت کے دن اللہ ہی اس کے احسان کا بدلہ دے گا. یہ محبت کا جذبہ دیکھو. لیکن برداشت نہیں ہوا، ٹپک کر آنسو سارے مبارک پر گر گئے، پیارے نبی کے گال پر گر گئے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. کہا میرے دوست کیا ہوا، رو رہے ہو، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی زہریلے جانور نے قدم میں ڈنک مار دیا ہے، لگتا ہے زہر پھیلتا جا رہا. معجزاتی لعاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر لگایا اور فوراً زہر کا اثر ختم ہوا اور ابو بکر کو شفا مل گئی. تھوڑی اور دیر گزری، تھوڑا اور وقت گزرا، مکے کے کافروں اور مشرکوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی تلاش شروع کر دی. کہاں گئے، کہاں چلے گئے یہ لوگ، ذرا ڈھونڈو، تلاش کرو. اور دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے قریب آ گئے اور ابو بکر نے کہہ بھی دیا، توکل کا مظاہرہ دیکھو. ابو بکر نے کہہ دیا اللہ کے نبی دشمن اتنے قریب آ گئے اور اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں دیکھ کر گرفتار کر دیں گے، اب کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا مظاہرہ کیا. لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر میرے دوست ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ہجرت مدینہ کا جو سفر کیا ہے رب کے حکم سے کیا ہے اور رب کے فرمان پہ کیا ہے اور توکل اور بھروسہ بھی اسی پر ہے. ہم دونوں کے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے جو ہماری حفاظت کرے گا. اور ایک مومن بندے کا زندگی کے ہر لمحہ یہی ایمان بھی ہونا چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں گرفتار ہو جائے، زندگی کے کسی بھی الجھن میں قید ہو جائے، اسے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اس کو اپنی تباہی دکھ رہی ہو، اس کو اپنی بربادی دکھ رہی ہو، اور وہاں پر بھی وہ اگر توکل کا مظاہرہ پیش کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی حمایت کرتا ہے، اللہ اس کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، اللہ اس کو پریشانیوں سے بچاتا ہے. یہ توکل کا مظاہرہ کیا. 3 دن گزر گئے غار ثور اور پھر منصوبے اور پلاننگ کے تحت ایک غیر مسلم کو سواری دے کر پہلے سے ہائر کیا گیا کہ اس وقت اور یہ دن پہ تم غار ثور پہ آ جانا سواری لے کر. وہ غیر مسلم سواری لے کر آ گیا، غیر مسلم ہے، بھروسہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسے بھی ہمارے غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے.
جو اعتماد کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے بھروسہ کیا اور وہ راستہ بتانے کے لیے جو خفیہ راستہ مدینے تک پہنچا دے اور دشمنوں کو خبر تک نہ ہو، وہ اس غیر مسلم کو راستے معلوم تھے، اسی لیے ہائر کیا گیا تھا کہ ایسے راستے سے لے جانا جہاں دشمنوں کا گزر نہ ہو اور ہم خاموشی اور اطمینان کے ساتھ مدینے پہنچ جائیں. وہ لے کر نکلا، سوائے لے کر نکل گیا اور ہجرت کا سفر جاری ہو گیا. آپ جانتے ہیں مکے میں اعلان ہو گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر کو زندہ یا مردہ گرفتار کر لے آئے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں. بہت بڑا قیمتی انعام تھا، 100 سرخ اونٹ. سراقہ بن مالک بن جوشم اس مشن کے لیے نکل پڑا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کو راستے میں پا دیا. تھوڑا فاصلہ تھا کہ گرفتار کر لے گا، پکڑ لے گا. اتنے میں اس کے گھوڑے کو پھسلن آئی، وہ گھوڑا پھسلا کے زمین پہ گر پڑا. اچھا ایک بار پھسلا تو اٹھا، دوسری بار پھر دوڑ لگائی کہ محمد کو گرفتار کرے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر گھوڑا پھسل کے جو ہے گھوڑے کے ساتھ گر گیا. تیسری بار یہی ماجرا آیا. سراقہ بن مالک بن جوشم سمجھ گئے کہ ان دونوں کی حفاظت کوئی زمینی طاقت نہیں بلکہ آسمانی طاقت کر رہی ہے. ہم اس کے آگے بڑھنا بھی چاہیں تو یہ آسمانی طاقت ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے گی. فوراً سراقہ بن مالک جوشم سمجھ گئے اور کہا امن دے دو، ہمیں معاف کر دو، امن دے دو اللہ کے نبی، ہمیں معاف کر دو، اور اس راستے سے اب کسی بھی دشمن کو میں آگے جانے نہیں دوں گا، یہ میرا احسان ہوگا آپ دونوں کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہ احسان ہے تو سنو، تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا، تمہاری مسرت کا عالم کیا ہوگا جب تمہارے دونوں ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں. آپ جانتے ہیں کسرا ایران کا بادشاہ، کسرا کے ہاتھوں کے کنگن سراقہ تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. سراقہ جب لوٹ کر آئے مسلمان ہوئے تو وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں مجھے موت نہیں آئے گی جب تک نبی کی پیشین گوئی پوری نہیں ہو جائے. نبی کی نبوت کی پیشین گوئی ہے اور زندہ ہے، کافی لمبی عمر پائی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، زمانہ آیا، اور اس دور میں عمر ابن خطاب نے ایران کو فتح کیا، ایران پر اسلامی پرچم لہرایا. اور پھر عمر نے کہا این سراقہ، سراقہ کہاں ہیں، انہیں دربار میں لایا جائے. اور سراقہ بن مالک بن جوشم کے بال پک گئے تھے، ان کی آنکھوں کے جو ہے ابرو نیچے تک آ چکے تھے. کہا یہ لو تو سونے کے کنگن، ہمارے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو رہی. ہجرت کو روانہ ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 50,000 دینار لے کر نکلے تھے مدینہ، مکہ سے مدینے کے، اور پہنچتے پہنچتے صدقہ خیرات کرتے کرتے صرف 5 دینار بچے. جانتے ہیں سفر سے یہ ہمیں نصیحت مل رہی ہے، جہاں بھی سفر کو جاؤ صدقہ خیرات کرتے چلو. راستوں کے بہت سارے مسائل اور بہت ساری پریشانیاں اسی صدقے کی بنیاد پر ہٹا دی جاتی ہے، دور کر دی جاتی ہے. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کام انجام دے. اور پھر قبا میں 14 روز قیام کرتے ہوئے مسجد بنا کر مدینے میں پہنچ گئے. اور مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور جو بھی صحابہ آگے پیچھے گئے، مدینے والوں نے اللہ کا شکر ہے جان و مال سے استقبال کیا، ان کی سواگت کی، ان کو ساتھ دیا، ان کی مدد کی. اسی لیے تو انصار کہا گیا. یہی وجہ ہے شریعت میں ہجرت کی بہت فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ. وہ بندہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر، رسول کے خاطر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یاد رکھے وہ اتنی بڑی نیکی کر رہا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے. اللہ اکبر. ایک حج ہے، حاجی کے پچھلے سارے گناہ معاف، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ایک اسلام ہے کہ کافر جب مسلمان ہو جائے اس کے پہلے سارے گناہ معاف. اور یہ ایک ہجرت ایسی عظیم نیکی ہے کہ جو ہجرت کر لے جائے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف. آپ جانتے ہیں حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ایک اور صحابی ساتھی تھے، وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے. طفیل دوسی کے جو ساتھی تھے صحابی، وہ بھی مدینے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، لیکن مدینے میں آ کر انہوں نے سوسائڈ کر دیا، خودکشی کر لی. اور آپ جانتے ہیں خودکشی کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے، ایک بندے نے خودکشی کی. رب العزت نے اس بندے کے سلسلے میں فرمایا کہ بادرنی عبدی نفسہ انی حرمت علیہ الجنہ. اس بندے نے میری طرف آنے میں از خود بہت جلدی کر دی ہے، میں نے اس کے اوپر جنت حرام کر دیا. خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، جنت حرام کر دیا گیا.
لیکن طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میرے اس مہاجر ساتھی نے جو خودکشی کیا تھا، سوسائڈ کیا تھا، میں دن رات تکلیف میں رہتا، فکر میں رہتا، میرے دوست نے اتنی بڑی قربانی دی، نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک دن رات میں سویا اور میں نے خواب دیکھا اپنے ساتھی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت سکون، بہت اطمینان سے ایک جگہ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا خودکشی کر کے آئے تھے، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ماجرا کیا، کیا معاملہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ؟ کہا اس ساتھی نے کہ میرے دوست، رب نے نامہ اعمال دیکھا، رب نے میرے رجسٹر زندگی کے دیکھا، اور اس نامہ اعمال میں اللہ نے ہجرت کی عظیم نیکی پائی، اور اسی ہجرت کی بنیاد پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ، اتنی بڑی نیکی ہے، اسی ہجرت کی بنیاد پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ لیکن وہ انگلیاں جسے کاٹ کر خون بہ کر انتقال ہوئے تھے، انگلیاں کاٹ لی تھی، اس میں کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، تو طفیل دوسی نے کہا معاف تو کر دیا، تو بتاؤ یہ چاروں انگلیوں جو کاٹ کر آئے تھے، مر کے آئے تھے، خودکشی کیے تھے، ان چاروں انگلیوں میں کپڑے کیسے لپیٹے ہو؟ کہا اللہ نے معاف تو کر دیا، اور معاف کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو جسم کے جس اعضا کو تم نے خود سے بگاڑا ہے، میں دوبارہ اسے نہیں بنا سکتا، اللہ دوبارہ اسے نہیں بنا سکتا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز میں دوڑتے ہوئے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی نے اس خواب کی تصدیق کا، سچا خواب ہے یہ، سچا خواب ہے یہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی، اے اللہ جیسے تو نے اسے معاف کر دیا ایسے ہی اس کی انگلیوں کو بھی معاف کر دیا۔ تو ہجرت اپنی جگہ پر بڑی عظیم نیکی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے جمعہ کے خطبے میں ہجرت کے اس معاملے اور اس گفتگو کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، دیکھو ہجرت آج کے اس دور میں ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانا یہ ناممکن سی بات ہے۔ آدمی جہاں پیدا ہوا ہے وہیں رہے گا، دوسرے ملک میں جانے کے لیے جغرافیائی جو حدود بندی کر دی گئی ہے آپ نہیں جا سکتے۔ تو پھر ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ شریعت نے ہجرت کی دو قسمیں بتلائی، ایک کہا ہجرت الجسم والبدن، اللہ کے خاطر، دین کے خاطر، ایمان کے خاطر ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانا، نیشنلٹی ملے تو یہ ہجرت تو ہے، یہ تو ہجرت ہے ہی۔ لیکن ایک دوسری ہجرت شریعت کہتی ہے ہجرت القلب، یہ دل کی ہجرت ہے، اور یہ باطنی ہجرت ہے۔ ظاہری ہجرت ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جانا، ایمان اور عقیدے کو بچانا، یہ تو ہجرت ہے۔ لیکن صرف ہجرت یہی نہیں ہے، ہجرت یہ بھی ہے کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جانا بھی ہجرت ہے، شرک کو چھوڑ کر توحید کی جانب بھی آ جانا ہجرت ہے، بدعات کو چھوڑ کر سنت کی طرف آ جانا بھی ہجرت ہے، بے ایمانی کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جانا بھی ہجرت ہے، جھوٹ کو چھوڑ کر اور سچائی کی طرف آ جانا بھی ہجرت ہے، خیانت کو چھوڑ کر امانت کی طرف آ جانا ہجرت ہے۔ اور اس ہجرت باطنی اور قلبی کا تذکرہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، کہ ہجرت وہ بھی ہے اور مہاجر وہ بھی ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے آپ سے بچا لے، حرام کردہ چیزوں سے باز آ جائے، گناہوں سے باز آ جائے اور نافرمانیوں سے باز آ جائے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور یہ ایسی ہجرت ہے کہ ہم جسمانی ہجرت تو نہیں کر سکتے، پر یہ ہجرت ہر کوئی جہاں چاہے وہی کر سکتا ہے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، حرمت اور ادب والا مہینہ، اس مہینے میں خصوصاً یہ حرمت والا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا جو آغاز ہو رہا ہے، یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو حرمت والا ہے، اور اس مہینے میں خصوصاً ہمیں اور آپ کو یہ ہجرت کرنی ہے، یہ ہجرت کرنی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رک جانا ہے، گناہوں سے روک لینا ہے، ظلم سے روک لینا ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے جو ہے نقصانات ہیں جو آخرت کے لیے ان سے آپ کو بچانا ہے، اور ان کاموں میں آگے بڑھنا ہے جو نیکیوں کے ہو، اچھائیوں کے ہو، بھلائیوں کے ہو، ہماری آخرت سنوارنے والے ہو، ہماری دنیا بھی سنوارنے والے ہو، ایسی نیکیوں کے راستے ہمیں اختیار کر کے گناہوں کے راستے چھوڑ دینا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بھی مہاجر کہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو صحابہ نے قربانیاں دی ہیں ہجرت کے سفر میں، ان قربانیوں کو سمجھتے ہوئے صحابہ کے روش اور صحابہ
صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنی زندگی کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہجرت کے سفر کو ہمیشہ ہر سال اور ہر لمحہ یاد کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہجرت ہم کر سکتے ہیں اس ہجرت میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان ہے. ایک حکیم اللہ بھائی پان والے ہیں جن کی اہلیہ کا